والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، کوشش دوبارہ سے کریں گے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے اور توجہ سے بھی پڑھنا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ صرف زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، باقی ہمارا دھیان شان ہوتا، کیونکہ اکثر ہم کیسے پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام علیک، اس کا مطلب ہے پڑھا ضرور ہے لیکن توجہ نہیں تھی۔ اس لیے بزرگوں نے دو طریقے بتائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب پڑھو تو نگاہیں جھکا لو، اور پھر بزرگ کہتے ہیں اگر اور مزہ لینا ہے تو پھر بند ہی کر لو۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، جھکا کے پڑھیں، بند کر کے پڑھیں، لیکن ایک بات بلکہ میں کہوں گا اتنی محبت سے پڑھیں، اتنی محبت سے پڑھیں اور اتنی توجہ سے پڑھیں کہ بیٹھے آپ فیصلہ آباد ہے لیکن پہنچا مدینہ پاک جائے، اور پہنچ سکتا ہے بندہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، خیال میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت وہ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا، کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ اب کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا، سینے میں ہی تھا، لیکن بس خیال میں طاقت ہے بڑی ہے۔ تو کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہم کرتے اس لحاظ سے، اس لیے یہ ساری چیزیں اب ہم سے چھن گئی ہیں۔ بس اس لیے دو بار پڑھنا ہوتا ہے، بس گزارش ہے کہ دو بار ہی تو سونا کر کے پڑھے کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ذکر ضروری ہے یا دیواریں دیکھنا ضروری ہے؟ آپ کا ذکر ضروری ہے کہ پنکھے دیکھنا ضروری ہے؟ سونا کر کے پتہ نہیں ہم کیوں وہاں تک نہیں پہنچ سکے، ہمیں تو پنکھے اور دیواریں سوج رہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں۔ فرماتے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر کوئی اور ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اسی بس آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے توجہ، آپ نے فوکس۔ پھر دیکھیں حضرت یہ ذکر مبارک کرتا کیا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن بس یہ باتیں کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں، عمل والا معاملہ یہ کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ ہم تو اقبال سے 100 سال اور آگے آ گئے ہیں، لیکن حضرت صاحب کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے، سچ مچائے مچ۔ اور ہمیں تو ویسے بھی عادت پڑ گئی ہے تعریفوں کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوشامد کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش رہنے اور خوش کرنے کی، تو کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے حضرت۔ جی آزاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ اس لیے آئیں اس جانب
اور مزہ لیں. دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا. کیا لکھا؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں یہ میٹھا محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم نام تو ان کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھ ہم سچے کب لے رہے ہوتے ہیں. حالا آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہوتا ہے محسوس، تو جو تسی نہیں منو گے تو مننا گا میں بھی کوئی نہیں. کیونکہ جس دن ہمیں یہ میٹھا محسوس ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہر شے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو پھر اس کی دلیل کیا ہوگی؟ پھر ہم نے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا. کوئی گالی دے گا، کوئی غیبت کرے گا، ہم نے کہنا چھڑ یار، چل انہوں دا نام لے کے منہ میٹھا کریے. لیکن کیونکہ منہ میٹھا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہے ہمیں. اس لیے بس کہیں محفل میں چلے گئے تو بس پڑھ دیا. لیکن جن کو میٹھا محسوس ہوتا تھا وہ کیا؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھا ہے، لیکن محبت اور زیادہ تھی تو اور زیادہ رنگ کھلے حضرت. یہ کہہ رہے ہیں میٹھا ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اسا کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں. وہ کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد. میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اسا کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں. تو یہ آپ جتنی توجہ ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنی رنگ کھلیں گے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ کا نام لینا ہو سونا کر کے لیں، توجہ، دھیان، محبت، ذوق، شوق. پھر دیکھو حضرت یہ نام کیا کرتا ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. آئیں اس جانی میں اور اتنا سونا کر کے یہ نام لیں کہ لے زبان سے لیکن دل اور روح میں یہ نام مبارک اتر جائے. نہیں جا رہا، نہ دل تک جا رہا ہے اور نہ ہی روح تک جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. جس نے یہ نام مبارک دل اور روح تک چلا گیا پھر تانوں پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں آ جانی ہے. یہ جا رہا کیونکہ ابھی دل پہ کسی اور کی جاگیر، ابھی دل کسی اور کی جاگیر ہے. اسی لیے ہمارے حلیے، ہمارے چہرے بھی اسی طرح کے ہیں کہ دل جس کی جاگیر ہے، جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے ہیں. لیکن جس دن اس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا تو پھر تانوں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت ہے کیویں آ جانی ہے. تانوں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کیویں آ جانی ہے، کیونکہ ابھی اور جاتا ہے دل تک حضرت. میں اکثر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے، تو اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. اللہ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں، وہ کو دل ہے، وہ تو نہیں دل کو. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بات دل تک جانی چاہیے. لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، کیونکہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی. بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. اس سے آگے بات مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے. لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے. اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں کانوں کا اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا۔ لیکن ہمت کرے کون ہے؟ ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر دے۔ اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں۔ گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ، مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندہ پہلے، جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ گئے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے۔ فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی، اتنے تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنے تو ہے ہی نہیں اس طرح کا کچھ بھی، ادھر تو بھائی یہی ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اتنے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن 77-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق ہے، جنت علی کی مشتاق ہے۔ رو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ لیکن نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ حضرت کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے کچھ نہ ملا لے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہے۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ،
سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں، بہت سوکھا ٹاپک، لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا۔ کم و پیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی، 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے، کچھ عرصے کے بعد آپ صدر، ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت، وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ، لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، کتاب کی حاجت ہی نہیں ہے، پوری کتابیں یاد ہیں، ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے، 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے، نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میاں تو عامل، عقائد نصفی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ علم والوں سے پیار کیا۔ 77 سال تو حضرت ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو ہوئی کوئی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے، کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت، شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا تھا، اور کون ولی بن گیا، جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے، سارے ولی بنے، کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا، اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ، یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے، فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ۔ دیکھ لو کیا علماء کو پردانے آ رہے۔ میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے، جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں، لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پیراں دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تے پا چھڑے، عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ٹا چڑھ چھڑے، کہ انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلی۔ میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے، کچھ جانتے ہی نہیں، مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کوئی نماز پڑھوں۔ میں گیا، جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھی، پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تا ڈیلی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے۔ میں نے کہا حضور حکم۔ فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی سامنے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے۔ میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں منہ تے جان دی ہوئے۔ ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ، سانو ہی کدی ہے شرف دو۔ فرمانے لگے چلیں آئیں، پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھے، چھت پہ گھر تھا۔ گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، کمرہ کیا تھا، کمری تھی،
सेन क्या था, निकी सारी सुनी। क्योंकि छत पे कमरा था, पंखा तो लगा था लेकिन डायरेक्ट छत पे धूप पड़ रही थी, तो पंखा हवा देने के बजाय आग ही फेंक रहा था। हजरत चले गए को मेरे लिए को पानी शानी लेने। मुझे अपनी गाड़ी अपना घर ही याद आया। मैंने कहा वाह सुनिए तुसी एडे बेज़ौके हो कि तुहाडे च मेरे वर्गे लोग मशहूर ने। असल इत्थों साडे लोग का पता लगता किस किस तरह के बंदे साडे सुन्नियां च मशहूर ने। इतना बड़ा आलिम है किसी को पता ही नहीं ये भी कोई है। मेरी आंखों से तो आंसू आ गए। तो हजरत उतनी देर में वापस आ गए। वो मुझे रोता देख के थोड़े से अब घबराए, क्या हजरत खैर है? मैं बस हजरत रोना आ गया। होता ना कोई कमेटी का गिला किया हो, कोई लोगों का गिला किया हो, कुछ भी नहीं। मुझे आगे से फरमाने लगे मिस भाई साहब अब खुद नहीं अपने बयानात में कहते वल्लाखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत खैर वाली ये थे। इन्ना हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफी इब्राहीम व मूसा। क्योंकि हजरत इल्म और उलमा से प्यार ही नहीं किया, इसलिए ये शोबा इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार। हुजूर मुदर्रिस नहीं लग रहे। पहली गल तो मदरसे कोई नहीं, जो मदरसे है ना तो मुदर्रिस कोई नहीं। क्योंकि सारे कहते हैं भाई चंगा ना तो हम बन जाओ, कम से कम घंटे का 50,000 तो लग जाता। ये तो पूरा महीना पढ़ाना तो बाद 12,000 तो पढ़ा। अरे सब मस्जिद में बैठा हूँ मैं, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता। 5-6 कैमरे लगे हैं, बाद में अहबाब नाराज होंगे हजरत आपने मारा। इतने इतने बड़े नाम है मुदर्रिस, शोभा जवाल का शिकार। क्योंकि ना इल्म से प्यार किया, ना आला हजरत इल्म वाले, मुफ्ती आजम हिंद इल्म वाले, सदरु शरिया इल्म वाले। नाम किनका लिया और किया हमने क्या है? कवालियां ते नातां ते बस सारे पैसे लगा दिए उसको। मैं रास्ते में देख के आया हूँ फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेज, स्पायर कॉलेज, इनको भी देखो और अपने अपने इदारे भी देखो। इनको भी देखो और अपने अपने इदारे भी देखो। मैं ज़ाहिर है सियालकोट है कि बड़ा अमीर शहर है, और मैं जहाँ जुमा पढ़ाता हूँ मेरे पीछे सारा फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री जोन है सारा मेरे पीछे। जुमा उधर ही पढ़ते हैं। जब कभी दिल दुखा हो किसी हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ, चलो उनकी बड़ी मेहरबानी है, अरबों खरबोपति हैं, कभी को आगे से उठ के बोलना नहीं, सुन लेते हैं, मेरी मोहब्बत वाली झिड़कियाँ खा लेती हैं। मैं जब कहता हूँ कि यार किसी अमीर लोग अपने बच्चे को मालिक बने, उस वक्त कोई नहीं बोलता, चले जाते हैं। लेकिन हजरत पता क्या करते हैं, फिर जाके ना नंबर तो सबके पास मेरा है, फिर अपनी फैक्ट्री में बैठ के ना अपने अपने बच्चों के स्कूल की ना वो तस्वीरें मुझे सेंड करते हैं कि हजरत साढ़े बच्चे का स्कूल देखो, 12वीं इमारत देखो, क्लासरूम देखो, नाल बाग वेखो, बाग से बगे लगे झूटे वेखो, क्लासरूम AC वेखो, क्लासरूम का फर्नीचर वेखो, थले जनाब जो मैट पे ने वो वेखो। और आगे से कहते हैं हजरत अगर आपके पास भी कोई ऐसा मदरसा है तो बताइएगा, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं। तो क्या कहूँ, इस दुनिया ने सारे पैसे नाथ खाना दे जड़े। अला तुसी टेंशन ना लो, कैमरे मैं आना, तुसी तो आना ही नहीं। जो नाथ पेगा मेरे पीछे पेगा, तुहाडे विच नहीं पैंदा कोई। तुसी ना डा डरो उधर की कमां उन्हां नूं कि सुनिया ने सारे पैसे मदरसियां लिए आई कोई नहीं। ये जिनके नाम पे आज हम बैठे हैं 70 के करीब किताबें लिखी हैं। आला हजरत की वो किताबें जो अरबी में थी उनका उर्दू में तर्जमा किया, और आला हजरत की वो किताबें जो उर्दू में थी ताकि अरब उलमा भी उससे मुस्तफीद हो सके, उनको उन्होंने अरबी में कन्वर्ट किया। ये जिनके नाम पे हम बैठे हैं, सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि तआला, जो किताबें अरबी में थी उर्दू में, और जो उर्दू में थी उनको अरबी में। लेकिन असी देखो इल्म ते उलमा ने की किया। हमने इल्म और उलमा के साथ क्या जी बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी महफिल नात है। 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ हजरत साहब खर्चा आ रहा है जी एक महफिल का। इतनी इतनी बड़ी महफिल नात। कभी हजरत साहब मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी किसी ने कोई फैसलाबाद में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, लाहौर में महफिल नात करवाई हो तो उसके लिए चंदा मांगा हो। ऐसा पूरा कुरान सुना के हाफज नूं 30, 35, 40 हज़ार देना होंगे, करना पैंदा।
4 करोड़। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, कैमरों के सामने मैं हूं, जे किसी ने टकरना है मैनू टकरेगा, तुसी ना टेंशन लो, तुसी चिल बैठो सारे। मर जाना हजरत, कल हुजूर को क्या जाके मुंह दिखाएंगे, इनसे डरते हैं हम कि हम अब दर्द भी ना अपना बोले, हम अपना रोना भी ना रोए। अल्लाह मेरा, अच्छा एक मेरा मदरसा ही कोई नहीं होंगे ना, मेरा है चल नहीं रहा तो मैं तां रोन डे, मेरा मदरसा ही कोई नहीं। और भी आप सुनने को होता मेरा है तो चलन ही नहीं डया था तो मैं तां रोन डया था, मेरा है ही कोई नहीं। मैं तो जो है मैं तो उनके लिए रो रहा हूँ। हजरत तो खुदा का वास्ता प्यार करो अपने इदारों के साथ। हो हम जिनके मानने वाले हैं वो इल्म वाले थे, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया वाले नहीं थे वो। फतावा रज़विया शरीफ मुंह बोलता सबूत है कि मेरे आला हजरत का मिजाज क्या था। हजरत फतावा रज़विया शरीफ इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि फिक्र रजा है क्या हजरत। लेकिन क्या है हजरत साहब, तवज्जो की थी कोई तवज्जो नहीं। ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं साहब, गुमनाम ही रह गए, जाना ही नहीं किसी ने। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा हजरत, बाजी इल्म वाले पास और उलमा। हजरत इल्म की तरफ नहीं आए, उलमा की तरफ नहीं आए, उसका नतीजा क्या निकला? 77 साल गुजर गए, हमें रोटी भी नहीं खानी आती है उसने। ये तो हजरत अब कुछ मिजाज बदल गया ना कि अब मैरिज हाल में खाना हर बंदे के सामने आता है। और आपको पता है जब तक खाना सामने नहीं आता था क्या हुआ करता था? बड़ी देर के बाद एक गांव में जाना हुआ, एक निकाह पे। मैं हालांकि जाने लगा लेकिन उनका नहीं, शादी खा के दो, खाना खाना है आपको, तो जाना पड़ा मुझे भी हजरत। तो वो पुराना स्टाइल था हजरत, खाना दरमियान में रखा था, आपने खुद ही उठ के जाना। वो खीर भी पड़ी थी। अल्लाह आपको पता है हजरत मीठा सबसे एंड पे खाती है, लेकिन देख के दुख हुआ, लोगों ने सारे तो पहले मीठा ही पाया कि बाद च नहीं लगना। मीठा इतना खाते हैं बस। अगर हम घर में खाना खाएं, किसी दावत पे जाएं, तो जो मीठा डालने के लिए वो आपको बर्तन दिया जाता है वो कितना का होता है? इतना मीठा, इतना बस खाने वाली चीज़ है। लेकिन देख के दुख हुआ, हर बंदे ने हजरत साहब थाली भर ली। खाना भी एंड पे था, खाना भी इतना इतना था, लेकिन क्या है, तरबियत ही नहीं। बड़े बड़े प्रोग्राम, लेकिन सारी रात शेर व शायरी हुई। उसका नतीजा क्या है? 77 साल गुजर गए, हम अभी तक गिलास से संगली नहीं उतरवा सके। कौम को इतना ही ज़हन मिल जाता कि वो चलो चोरी तो कितने भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ऐ नहीं करनी क्योंकि यह गिलास सांझा है, राह गुजरा ने पीना है, मुसाफिर ने पीना है, आंदे जांदे ने पीना है, इस गिलास में छेड़ना। 77 साल गुजर गए हजरत, आज भी मस्जिद में भी जूती महफूज है कि चलो कम से कम इतना ही ज़हन बन जाता, चोरी बाहर भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन रब दा घर है, इत्थे ते कदी भी करनी। वजह क्या? हमारे बड़े कुछ थे लेकिन हम आगे से बन कुछ गए। नाम उनका लिया लेकिन काम उन वाला किया। इसीलिए तो आला हजरत इकबाल रोए, इकबाल ने कहा थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। वो कुछ तुम कुछ, उनका किरदार क्या, तुम्हारा किरदार क्या? इसलिए हजरत दीन दी तरफ आओ, कुरान दी तरफ आओ। किड़े किड़े रोने, मेरे आला हजरत ने 1 महीने में कुरान याद किया, बिठा के हजरत पूरे कुरान का तर्जुमा लिखवा दिया। हुजूर गौसे पाक सारी रात एक कुरान तिलावत, पर मैं 14 साल हर रात एक कुरान तिलावत करता। लेकिन हजरत साहब यहाँ क्या हाल है, हमारा क्या हाल है? पूरी महफिल में सिर्फ एक बार कुरान पढ़ा जाता है। सफरी बंदा उन सड़कों पे नजर पड़ती है, फ्लैक्स पे क्या लिखा है? बंदों के कलाम पढ़ने के लिए बंदे कितने आ रहे हैं 7, और अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए बंदा आ रहा है सिर्फ 1। जब ऐसा स्टेज वालों ने कुरान के साथ सिर्फ इतना ताल्लुक रखा तो फिर इनसे क्या गिला? करके बताना था सब तो पहले रब दा कलाम, बाकी दे कलाम बाद में। लेकिन असी इन्होंने यह दसिया नहीं, पर रब दा कलाम तो बाकी दे कलाम। उसका फिर जो नतीजा निकला वो आपके सामने, उसका जो नतीजा निकला वो आपके। एक दफ़ा ना हमने एक प्रोग्राम किया, लेकिन फिर मैंने उस प्रोग्राम को ना चढ़ने नहीं दिया।
ہمارے بچے نا بازار نکلے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے، جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے۔ پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیت، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ میں ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں، تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں، صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ ہے طٰہٰ میں، لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس پر۔ میں نے کہا کہ میں نے کرنا چاہتا تکلیف، جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وہ لوگ ہی بکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے، اس لیے حضرت جی واپس آئیے اللہ کے رسول کی طرف۔ مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے حضور فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے، تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں کا پتا ہے کہ حضرت وہ کہڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے، سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت سانو سارے دا ہی پتا ہے میں بولنا ہے والی گلی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی، اس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ نہیں زید، دن گزر گیا رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید۔ دن گزر گیا رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید۔ کہنے 3 دن نہیں 3 مہینے نہیں 3 سال نہیں 20 سال لنگ گئے، روز پوچھتے صبح پھر بھول گئے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں، کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی۔ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں ہے؟ میں کیا نہیں پسند؟ کہتے حضرت میں کیسے مانوں 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد، ایسی بے توجہی 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ اور فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں، انہیں جانا نہیں جانا نہیں نہ رکھا گیا سے للہ الحمد دنیا سے مسلم۔ دکھ ہے بھی سانو سارے دے پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ دے رسول، فکر اعلیٰ حضرت ہے انہیں جانا، فکر صدر شریعہ ہے انہیں جانا انہیں۔ او حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں نے تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ میں تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخار ہے، میں کسی دی پوچھ نہیں ہونی، میں پوچھ میری اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں۔ بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے، پتر کتنی قریبی چیز ہے، پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہا ہے، اولاد کے لیے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نہ لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، بس باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. تو باقی جے نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نے دن ب دن پریتاں بدائیاں تے ایک دن کی ہونا، مر جانا. 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چکنا ہے، جنازہ لے جانا. جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا. اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہو گیا سن کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بلا دعا ہوں. آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے، آتی نہیں دعا کوئی پیچھے کلو رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جائے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا 10 جن. میں قبر چکلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے، یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے. ایہی لگدا ہوگا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے. کچھ بھی نہیں، گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے. ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے، بوٹی انہوں دینی ہے، شروع ہو جائے. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے. حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا، اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان دے نے. اور فرشتے آگے کی کہندے نے؟ تیرا رب، تیرا دین. نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے. آج جو آپ تیار کریں، جدو فرشتے پوچھن اس دے ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اسے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب. جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ہاں جی، مزہ تو تب ہے بندہ اوتے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تے تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب لا ادری، منو نہیں پتا، آج وقت ہے آج اپنا سلسلہ پکائیے. میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا، آپ نے فرمایا عذر بہانا چل دانا جو آکھے سو کریے آخر نو جے کانو کل کل مریے.
تے جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبرام قبروں سے ذرا گہری کھود۔ عرض کی تھی حضور ہو کیا؟ فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کو چاہوں، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کو چاہوں، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال پیار، حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ بھی تھے، چیف جسٹس تھے، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جانا اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے۔ حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہے اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے۔ اتنے تے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہوگا، اتنے تے مولوی گڈی چنگی لے لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہوگا۔ میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے، ایک دن کہیں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے سے نہیں آنا، وہ جی ہوں تے تہاڈا سٹینڈر ہی اور ہو گیا، ہوں تے گڈیاں جناب، میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جاں گا، تسی جمعہ پڑھتے میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھانا آ جاں گا، کوئی جمعہ تے پڑھانا، پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے منبر اور مصلی کا مرال بلند ہو۔ اے سی ڈی سی لنگے تے پورا فیصلہ باد ویکھیے حضرت مولویوں واسطے پتہ نہیں تانوں کی ہے، وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں، کبھی رضا ثاقب صاحب کی، کبھی پیر اجمل صاحب کی، کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائے ہوئے کچھ مولویاں نے نہیں، میں حضرت جی ہوں فیصلہ باد ہوں آیا تین میں بیان کر رہے ہیں، جی دسو میں بس تے آواں تے میں تین کر لگا لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کی۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانا ہے، لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے، میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں گے، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا؟ تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا، انجینئر دی تنہا، تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے، اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا، سب نو پتہ ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تو تنہا، اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا ہے۔ اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو حضرت، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے، توجہ کرو، سر جڑو واپس اور اے رونقاں واپس لے کے اے رونقاں سی کرو یار، اے غور تھوڑا سا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ روزانہ بیٹھا کرتے، وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو، اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو بجیا لیکن اٹھدا کوئی نہیں، کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں، لیکن حضرت
सादुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह उठे और आप बाहर चले गए। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा। उसने कहा मैं उठिया कोई नहीं, मौलवी उठ के टुर पिया। पिछू आवाज मार के कहता ओए मौलवी, क्या तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? मैं बादशाह हाँ, तू मौलवी है, मेरी जिंदगी बहुत ही कीमती हुई तेरे। तो कहता मौलवी क्या तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? के बताना था सब तो पहले रब दा कलाम, बाकियां दे कलाम बाद में। लेकिन असी इन्होंने यह दसिया नहीं, पर रब दा कलाम ते बाकियां दे कलाम। उसका फिर जो नतीजा निकला वो आपके सामने, उसका जो नतीजा निकला वो आपके। एक दफ़ा ना हमने एक प्रोग्राम किया, लेकिन फिर मैंने उस प्रोग्राम को ना चढ़ने नहीं दिया। हमारे बच्चे ना बाजार निकले। नबी अलैहि सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, आपने फरमाया कि अल्लाह ने मखलूक के पैदा करने से 1000 साल पहले खुद ही सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत, क्योंकि मखलूक तो थी कोई नहीं, तिलावत सुनी फरिश्तों ने। जब तिलावत ख़त्म हुई तो फरिश्ते वापस में गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिसको अल्लाह सूरह ताहा दे, बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनकी ज़ुबानें सूरह ताहा की तिलावत करेंगी। बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनके सीने सूरह ताहा और सूरह यासीन को महफूज करेंगे। प्रोग्राम हमने इस तरह किया कि हम एक इसी तरह ना, जैसे ये आपका बैग, हम एक बाजार से निकले, हाथ में वो बच्चे के कैमरा था और साथ में हमने सिर्फ लोगों से ये सवाल किया कि 10वां सूरह ताहा किहड़े इस बारे में। तो अगर हमने से 100 बंदों से सवाल किया तो मेरे ख्याल से 95 या 96 बंदे बता ही नहीं सके कि सूरह ताहा अला मारूफ आयत मुबारका रब्बी ज़िदनी इल्मा सूरह ताहा में, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी सूरह ताहा में। सूफिया का मशहूर व मारूफ मौजू है जी, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, ये भी सूरह है ताहा में। लेकिन इस कदर कुरान से दूरी कि 100 बंदों से पूछा तो 95 या 96 नहीं बता सके कि सूरह ताहा किस पर। मैंने कहा कि मैं करना चाहता हूं, तकलीफ, लेकिन जिनके नाम पे हम सारे बैठे हैं वो लोग ही हो, वो लोग ही बखरे, उनके अंदाज कुछ हो और हम पता नहीं हजरत किस समत निकल खड़े। इसलिए हजरत जी वापस आ गई, वापस आई अल्लाह अल्लाह के रसूल। मैं ये बड़ी बात पसंद है बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला। तो बंदा आया तो आके वर्स करता है हुजूर फलां मोहल्ले में फलां गली में एक बंदा बड़ा बीमार है, आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, तो आप अगर तशरीफ़ ले जाएंगे ना, वैसे तो उसने आपके जाने से ठीक हो जाना, लेकिन चले आप दम फरमा दे तो रहमत हो जाएगी। आपने फरमाया चला मैं जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये गली किधर है। तो हैरान होकर पूछता है हुजूर आपको इस गली का नहीं पता? फरमाया सानू 2 ही गलियां का पता है। तो हजरत वो कड़ी फरमाया कि जड़ी यार दे घर जाए तो दूजी जड़ी फिर यार दे घर वापस आए। सानू और किसी गली का पता, लेकिन सानू सारे का ही पता है बस बोलना है वाली गली। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए लिखा है, आपके खादिम ज़ैद कहते मैंने 20 साल हजरत बायजीद की खिदमत की। जिस दिन पहले रोज़ मैं आपकी खिदमत में आया तो आपने मुझे बुलवा के मेरा नाम पूछा, मैं कह नहीं ज़ैद। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, फिर पूछते हैं अगले दिन भाई तेरा नाम की एजी ज़ैद। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, फिर पूछा भाई तेरा नाम की एजी ज़ैद। कहते 3 दिन नहीं, 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, 20 साल लग गए। रोज़ पूछते सुबह, फिर कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि लगता है शायद तेरे तो राज़ी नहीं। कहते मैं जाके हाथ जोड़ के अर्ज़ की थी हुजूर आप मुझसे राज़ी नहीं? कहते नहीं कुछ हुजूर मेरी खिदमत आपको पसंद नहीं है? क्या नहीं पसंद? कहते हजरत मैं कैसे मानूँ, 20 साल हो गए मेरा नाम नहीं याद। ऐसी बेतवजही 20 साल हो गए मेरा नाम नहीं। तो फरमाते हजरत बायजीद भी रो पड़े, फरमाने लगे बात खुशी या नाराज़गी की नहीं है, बात ये है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया है बाकी सारे भूल गए हैं। उन्हें जाना नहीं जाना नहीं ना रखा गया लिल्लाहिल हम्द दुनिया से
दुख है भी सानू सारे दे पता है भुल गए ते अल्लाह दे रसूल फिक्र आला हजरत है उन्हें जाना फिक्र सदरू शरिया है उन्हें जाना आओ हजरत सबको अपना अपना पता है बड़े लोगों को थर्मामीटर ला ले अपने आप को थर्मामीटर ला के चेक करिए सानू कि मैनू किसी की पुछ नहीं होनी मैनू पुछ मेरे साहब नसीए तां जे नसिया जाए नसिया जाना ही बड़ा अरे साहब हमने प्रीते लगा ली जो मट्टी के खिलौनों से पुत्र कितनी करीबी चीज है पता अल्लाह कुरान में पुत्र के लिए भी क्या कह रहा है औलाद के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह ईमान वाले ध्यान रखना है अपने माल ते अपनी औलाद नाल लैण दी प्रीत नहीं पानी कि साडे जिक्र तू गाफल हो जाओ अल्लाह और अल्लाह का रसूल पहले बस बाकी फिर जिसके साथ है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से तो बाकी जो ना बाज आए ना इस पासे आए इन्होंने नहीं दिन ब दिन प्रीतां वधाइयां तो एक दिन की होना मर जाना 2 बजे जनाजा होना है 1:30 बजे इन्होंने चुकना जनाजगा लै जाएंगे जनाजा बहुत बड़ा होगा लेकिन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अक्सरियत पीछे उन लोगों की खड़ी होगी जो मेरे पीछे खड़े होकर मेरे लिए ये भी नहीं कह सकेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। अब क्योंकि मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए तो नहीं यानी तो दिल तो कर रहा है मैं कहा चलो जी शुरू हो गया सुन करो सनाओ हो किनू किनू भला दुआ होगी आजकल के जनाजे जनाजे थोड़े हैं धोखा है आती नहीं दुआ करो पीछे कलो चलो ठीक है रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब से भी हो जाए लेकिन बनती तो उस वक्त यही है ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। लेकिन धोखे जनाजा पढ़ेंगे जल्दी जल्दी ले जाएंगे दफनाएंगे पट्टे रखेंगे मिट्टी रखेंगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतनी देर ठहरना जितनी देर ऊँट ज़बह करके गोश्त बना के बांटा जाता है लेकिन उन्होंने ठहरना दस मैं कबर च कला ये और यह नहीं कि किते जाके मेरे लिए सिर सिर सजदे च रखणगे या अल्लाह मेरे प्यो नूं बख्श दे मेरे भरा नूं बख्श दे मेरे मामू नूं बख्श दे मेरे खालू नूं बख्श दे मेरे चाचे नूं बख्श दे मेरे ताए नूं बख्श दे यही लगता होगा ना मेरे यार नूं बख्श दे मेरे भरा नूं बख्श दे कुछ भी नहीं घर आके क्या शुरू हो जाएगा रोटी खाधी है ठीक 1 घंटे बाद में किसी ने भी याद होना चौल ठंडे ने गर्म ने ए बोटी उन्होंने नहीं देनी है बोटी उन्होंने देनी है शुरू हो जाना 1 घंटे के बाद में किसी को भी नहीं याद मुनकर नकीर आएंगे आके उठा के बिठाएंगे और सारी उम्र जिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन से भागते रहे बात फिर उधर आके खड़ी हो जाएगी फरिश्ते आके क्या कहेंगे मर रब्बू का मा दीनू का मा कुंत तकू सारी उम्र नसदे रहे अल्लाह को नहीं मन्नी नहीं प्रीत लाई सारी उम्र दीन से भागते रहे नहीं दीन पे आए हजरत नबी अलैहिस्सलाम से जिस तरह मोहब्बत करनी थी नहीं की ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नासी अजमईन हर शै नाल वध के हुजूर नाल प्यार करना नहीं कीता एना नाल कीता एना नू राजी कीता एना नू खुश कीता छड़ के टुर गए चौल खान दे ने और फरिश्ते आके की कहंदे ने मर तेरा रब तेरा दीन नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अपनी जिंदगी च की कहता रहा है इसलिए मैं गुजारिश करूंगा यही हमारे अकाबरीन का पैगाम आज जो आप त्याग करो जो फरिश्ते पूछन उस टाइम रब्बी अल्लाह इतना पकाया हो उस रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है मेरा रब जैसे फरिश्ते पूछे उसे वेले जवाब दीन इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है और जो नबी अलैहिस्सलाम दे बारे पूछा जाए मजा तां है हजरत असी ओथे है कहिए इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں جی مزہ تو تب ہے بندہ اتھے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ساری بہار آپ سے ہے مزہ تو تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب آہو لا ادری مینوں نہیں پتا آج وقت ہے حضرت آج اپنا سلسلہ پکائیے میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا آپ نے فرمایا عذر بہانہ چلدا نا جو آکھے سو کریے آخر نوں جے کہنا کانوں کل مریے جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا فرمایا میری قبرام قبروں سے ذرا گہری کھود عرض کی تھی حضور ہو کہ فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کو چلو اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کون آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کو چلو اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام حضرت مسجد نال پیار مدارس نال پیار علم نال پیار علم والے نال پیار حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ بھی تھے چیف جسٹس ہیں روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جائے اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہے اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے کہتے تھے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تو پتہ نہیں کی ہونا اتنے تے مولوی گڈی چنگی لے لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہونا لگا میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے ایک دن کہیں ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے سے نہیں آنا جی ہوں تے تہاڈا سٹینڈرڈ ہی اور ہو گیا ہوں تے گڈیاں جناب میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جاں گا تسی جمعہ پڑھن تے میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھان آ جاں گا کوئی جمعہ تے پڑھا پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے منبر اور مصلی کا مرال بلند ہو اے سی ڈی سی لنگے تو پورا فیصلہ باد ویکھے مولویوں واسطے پتہ نہیں تھا کی ہے وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں کبھی رضا ثاقب صاحب کی کبھی پیر اجمل صاحب کی کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائے ویکھو جی مولویوں نے نہیں میں حضرت جی ہوں فیصلہ باد میں آیا تین میں بیان کر رہی جی دسو میں بس تے آواں تے میں تین کر لگا پتہ نہیں یار لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کی حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانا ہے لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ ایسی سارے اسلام چھڑ دیں کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا انجینئر دی تنہا تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلا سب کو پتہ ہے
पुत्र डॉक्टर बनेगा तो तनख्वाह कितनी होनी है, तो मौलवी बनेगा तो तनख्वाह। इसलिए लोगों ने अपने बच्चों को आलम दीन बनाना। अल्लाह का वास्ता इस पे गौर करें, समझें वक़्त को। ये सहाबा का दौर नहीं हुआ, ये ताबईन का दौर नहीं हुआ, ये कुर्ब क़यामत चल रहा है। तवज्जो करो, सिर जोड़ो वापस, और रौनक वापस लैके आइए। फिर रौनक सी करो यार, गौर थोड़ा सा। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो रोजाना बैठा करते, वो लिखा बैठे थे तो जलजला आ गया, और वो महल के पत्थर किंगरे टूट टूट के गिरना शुरू हो गए। अब देख सारे रहे हैं कि पत्थर गिर रहे हैं, उन्हीं को बजिया, लेकिन उठता कोई नहीं, क्योंकि बादशाह उठा नहीं। लेकिन हजरत सादुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह उठे और आप बाहर चल गए। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा मैं उठिया कोई नहीं, मौलवी उठ के टुर गया। पिछू आवाज मार के कहता ओए मौलवी, क्या तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? बोलो मैं बादशाह हूं, तू मौलवी है, मेरी जिंदगी बहुती कीमती हुई तेरे नाल। तो कहता मौलवी क्या तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? चल दिया। हजरत सादुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़े हुए, शेर बादशाह की तरफ मुंह किया और जवाबन इरशाद फरमाया, हाँ बादशाह, मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर तू नहीं उठता और कोई पत्थर आके तुझे लगता है और पत्थर लगने से तू मर जाता है, तो अगले ही दिन तेरी सीट पे किसी और गधे को बिठा दिया जाएगा। लेकिन अगर सादुद्दीन नहीं उठता और कोई पत्थर सादुद्दीन को लगता है और सादुद्दीन का पत्थर लगने से इंतकाल हो गया, तो नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लग जाएंगे। नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लग जाएंगे। अदर साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, आपका विशाल हो गया, सोने शहजादे दिए, सोना सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये कहिए कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला के विसाल के बाद फौरी उसी स्टाइल उसी लेवल कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आ गए, तो नहीं, वो जमाने लग जाएंगे। फिर कोई नूरानी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर कोई खादिम हुसैन रज़वी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर कोई मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर कोई आला हजरत सदरुल शरिया आते आते जमाने लग जाएंगे। जमाने लगते हैं, फिर कोई आलिम बनता है। लेकिन असी तवज्जो और प्यार कीता, असी तवज्जो और प्यार कीता नहीं। मैं उस दिन प्रोग्राम पे इतनी जय्यद आलिम दी दरसियात पे इतना मौजूद कि सीने में ही अब सारी किताबें हैं। लेकिन हजरत एक साहबजादा साहब बैठे थे, सबकी तवज्जो का मरकज साहबजादा साहब थे, जिन्होंने 50 साल हो गए इलम पढ़ाते हैं, किसी का ध्यान भी नहीं सी। वो मौलवी सी पत्नी की हुजूर फरमा रहे हैं, तुम्हारे आलिम को तुम्हारे आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। इसलिए हजरत अपने इदारों से प्यार करो, इनको बढ़ाओ, इनको फैलाओ। इनको पंजाब कॉलेज के लेवल पे नहीं, पंजाब कॉलेज से भी 20 साल आगे लेके जाओ। इनको हजरत एस्पायर कॉलेज के लेवल पे नहीं, एस्पायर कॉलेज से भी कोई 20 साल आगे लेके जाओ। इनको यूएमटी यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं, इनको यूएमटी यूनिवर्सिटी से कोई 20 साल आगे लेके जाओ। लेकिन वो शेर है ना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि दूसरे पढ़न पढ़ाना लगे थे और सुनिया ने सारे पैसे कवालियां दे। मैं हजरत एक जगह गया, साहबजादा साहब है, तो मोहब्बत करते हैं लेकिन बस पढ़े नहीं, कोई भी वो दुनियावी तालीम है, अल्लाह उन पे रहम करे। वो जिस तरह को मशवरे दें, मैं तकरीर थी उधर, मुझे ले गए, उनका प्रोजेक्ट था उनका, कोई 21 करोड़ का दादा अबू का और अबू जी का मीनार बनना है, साथ वो उर्स होता है, वो लंगर खाने बनने हैं, कमरे बनने हैं मुरीदीन के टाइम, और वो जो गुंबद बनने हैं हजरत, उनमें जो लिखाई होगी वो सोने और चांदी और पता नहीं किस किस से वो लिखाई होगी। 21 करोड़ का तो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत का तकाजा है कि खैर करें।
تو میں نے ایسے ہم کٹھے بیٹھے تو میں تھلے نیچے بیٹھ گیا تو مجھے کہنے لگا حضرت اب نیچے میں کہ حضور نے جڑی گل کرنا ہو سکتا ہے جناب دے مزاج کے مطابق نہ ہو تو میں تاں تھلے بہ کے کرنا کہ میری گل تو نہیں پڑنی انہوں پکڑ کے نہیں حضرت کچھ میں پھر میں تھلے بہ کے بہرحال میں حضور لنگر کھانے تے اور گنبد تے 80 لاکھ کروڑ لاؤ اور گھٹ لاؤ تو چنگا باقی 20 کروڑ دی کو سونی اسلامک یونیورسٹی 20 کروڑ دی کو سونی اسلامک یونیورسٹی 20 کروڑ دا کوئی اینی دا مدرسہ بناؤ کہ دونوں لوگ اتنے پڑھن دی حضرت صاحب تشنگی ہے تشنگی لیکن آگے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے بس جی درد ہے سینے میں دیکھ دیکھ کے تڑپ جب بھی اسپیشلی کوئی موضوع اس طرح کی کوئی علمی شخصیت ہو تو پھر یہ تکلیف اور بڑھ جائے تکلیف پھر 19 سال دی عمر مبارک مدرس پھر حضرت کس پائے دی شخصیت ہوں گے جامعہ بریلی منظر الاسلام میں حضرت صدر مدرس حضرت صاحب مدرس لبن ہی نہیں دے روز دوسرے دن کسی نہ کسی کا فون آ جاتا ہے حضرت مدرس چاہیے اور ہم نے سارا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں اقبال کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں زندگی شمع کی صورت ہو خدا دیکھو یار ہمارے وڈیاں دے کی سوچا سا دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت درد مندوں سے ضعیفوں سے پھر میں اقبال ہی کو پڑھ دیتا ہوں یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے پھر میں اقبال ہی پڑھتا ہوں شراب کہن پھر پلا ساکیا وہی جام گردش ملا ساکیا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدی جگر سے وہی تیر پھر پار تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر وما علینا الا البلاغ المبین